نحمدہ و نصلی و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولہ النبی الامین البکیر الحمید کریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین گرامی، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج میرا لیکچر ہے حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے خیموں میں قیامت برپا کر دی۔ بی بی شہر بانو اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ صبح سے رو رو کر تھک چکی تھی، آنسو خشک ہو چکے تھے، آنکھیں پتھرا گئی تھی، مگر وہ ایک قیامت خیز منظر دیکھ رہی تھی۔ نظریں اٹھائیں تو سامنے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کا سر مقدس نیزے پر تھا۔ دونوں کی چیخیں نکل گئیں اور بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو دیکھا کہ دوش مصطفیٰ کے سوار کا جسم اطہر جو ہے اس کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے یہ منظر ضبط نہ ہو سکا۔ آپ اس غم کی حالت میں آپ نے آواز دی، یزیدیو اس قدر ظلم و ستم کے بعد بھی تمہارا بغض و عناد ختم نہیں ہوا؟ اے عمر و ساتھ تو نے لوٹ لیا ہے اور لوٹ لینے کے بعد بھی تیری عداوت کی آگ نہیں بجھی؟ ذرا اپنے لشکر کو پرے کر اور میں اپنے بھائی امام حسین کے جسم اطہر کو چوم لوں، اپنے پیارے بھائی کے جسم اطہر کے ٹکڑوں کو صاف کر لوں، اس کو میں گود میں لے لوں۔ ابھی یہ بات کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں خون آلودہ وفادار گھوڑا خیمے کی طرف آ گیا۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ خالی گھوڑے کو دیکھ کر گریہ زاری کر رہی ہیں اور اس گریہ زاری سے انہوں نے ایک عرش کا دل ہلا دیا۔ وہ گریہ زاری کچھ اس طرح تھی، خالی گھوڑا دیکھ کے زینب تے روندی کر کر زاری، ویر میرے نو کتھے چھڑ آیا تے دس حقیقت ساری، کس نے خنجر چلایا اس تے کس نے ماریا دھڑا، کی کر پھر زمین تے ڈگا وہ عرش عظیم دا تارا۔ گھوڑے نے بی بی پاک کے قدموں پر سر جھکا دیا اور زمان حال سے عرض کرنے لگا، اے بی بی زینب سلام اللہ علیہ ذرا میرے جسم کو دیکھ لیجئے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا میرے جسم پر کتنے تیر تلوار اور نیزوں کے زخم ہیں، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ میرے جسم پر سینکڑوں کے حساب سے یہ نشان ہے، اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ گریہ زاری چل ہی رہی تھی کہ یزیدیوں نے خیموں میں آگ لگا دی اور لوٹے ہوئے قافلے کا سامان بھی لوٹ لیا اور ناموس رسالت کے سروں سے چادر تطہیر جو تھی وہ بھی چھین لی۔ ایک خیمہ جلتا تو نبی کی نواسیاں دوسرے خیمے میں تشریف فرما ہو جاتی، جب جل جاتا تو تیسرے کی طرف دوڑ جاتی۔ اسی طرح حضرت بی بی سکینہ جو تھی وہ اپنی امی شہر بانو کی گود میں لیٹ کر رو بھی رہی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اقدس کی دعائی دے رہی ہیں۔ کبھی اپنی پھپھی زینب کی گود میں جا کر لپٹتی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں درود و سلام پڑھ رہی ہیں، اور ایک طرف حضرت مسلم بن عقیل کی یتیم بیٹی جو ہے وہ جلی ہوئی دریوں کے ٹکڑے لے کے اپنا جسم اطہر جو ہے وہ ڈھانپ رہی۔ اسی طرح فضا جو حضرت امام حسین کی کنیز تھی، اس کا جو دوپٹہ مقدس تھا وہ کچھ جل گیا اور کچھ بچ بھی چکا تھا۔ انہوں نے اسی اپنے دوپٹے کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے سے حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا سر مقدس ڈھانپ دیا اور ایک ٹکڑے سے بی بی شہر بانو کا سر مقدس جو تھا وہ ڈھانپ دیا۔ اس طرح اس غم کی حالت میں اس قیامت خیز گھڑی میں بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ فضا ذرا اپنے پردے کا بھی خیال کر دو۔ تو بی بی فضا نے ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کی کہ اے بی بی زینب سلام اللہ علیہ، میں تو آپ کی غلام ہوں اور آپ سیدہ ہیں۔ لوگو، اس قیامت کی گھڑی میں شمر لئی نے آواز دی کہ حسین ابن علی کی بہن میرے سامنے لائی جائے۔ استغفر اللہ۔ تو جلے ہوئے خیموں سے آواز آئی، زوردار اور للکار سے آواز آئی، او لئی خبردار، علی کی غیرت ابھی زندہ ہے، علی کی غیرت، حسین کی غیرت ابھی زندہ ہے۔ اور یہ عابد بیمار حضرت امام حسین کے درمیان والی بیٹی جو حضرت علی اکبر اور علی اصغر کے یعنی درمیان میں جو بھائی تھے ان کا نام حضرت زین العابدین تھا، یہ حضرت امام حسین کے پیارے لخت جگر تھے جو اس وقت بیمار تھے، بیماری کی حالت میں وہ نکاحت سے یہ اٹھ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے اتنی زوردار آواز دی کہ ابھی حسین کی غیرت زندہ ہے، علی کی غیرت زندہ ہے۔ شمر کو اس بات پہ بہت زیادہ غصہ آیا۔ شمر نے ارادہ کیا کہ اگر عابد بیمار کو قتل کر دیا جائے تو سادات کا ہمیشہ سے خاتمہ ہو جائے گا
اور نسل حسینی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس کا یہ ارادہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ سمجھتی تھی۔ آپ نے خیموں سے یہ آواز دی، بڑی جرت کے ساتھ اور بڑی بہادری کے ساتھ آپ نے جواب دیا، خبردار اگر کسی نے عابد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھی تو اللہ کی طرف سے ابھی قیامت برپا ہو جائے گی۔ آپ کے یہ جو لفظ تھے عمر بن سعد کے دل پر بہت زیادہ گہرائی سے اتر گئے۔ وہ ڈر گیا، گھبرا گیا اور کہنے لگا عمر سعد شمر یہ جو کام یہی روک دیتے ہیں، اور یہ بدلہ جو ہے اس الفاظ کا وہ یزید خود ہی لے لے گا۔ اب کروا بن قیس اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے میدان کربلا کے راستے سے کوفہ جانا تھا۔ جب میں میدان کربلا کے راستے سے گزرا تو میں نے شہداء کربلا جو تھے ان کے خیموں کو میں نے آگ لگی ہوئی دیکھی، یعنی اہل بیت کے خیموں کو میں نے آگ لگی ہوئی دیکھی۔ چاند خواتین جو تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہائی دے رہی تھی، اور کوئی چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہی تھی، کوئی ادھر بھاگ رہی تھی، خواتین کچھ ادھر بھاگ رہی تھی۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک معصوم بچی ہے اور یزید کا لشکر میں سے ایک آدمی نکلا ہے، وہ اس بچی کے کانوں اس کی بالیاں چھین رہا ہے، یعنی اس معصوم بچی کے کانوں سے جب اس یزیدی لشکر سے کسی نے بالیاں چھینی تو ان کے کانوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا، کان چیرے گئے، اور وہ بچی جو ہے اس کے کپڑوں کو آگ بھی لگی ہوئی ہے۔ اور کروا بن قیس کہتے ہیں کہ میں بھاگا اور میں نے اس بچی کے جسم اطہر پر جو کپڑے تھے جل رہے تھے، میں نے آگ بجھانے کی کوشش کی تو وہ بچی مجھے بڑے گرج کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے ہاتھ نہ لگائیے، میں سیدہ ہوں۔ تو میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، میں نے کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں۔ تو پتہ کرنے سے پتہ چلا کہ یہ پیاری بی بی جو سکینہ ہیں وہ حضرت امام حسین کی لاڈلی پیاری لخت جگر ہیں، جن کے جسم اطہر پر وہ کپڑوں کو آگ بھی لگی ہوئی ہے اور کانوں سے خون بہہ رہا ہے، اس کی بالیاں یزیدیوں نے چھین لی۔ اس کے بعد کروا بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے ایک خاتون کو دیکھا، جو خاتون جلتے ہوئے خیمے میں بھاگ کر گئی ہے اور اندر سے ایک سوار کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لا رہی ہے، اور وہ بڑے لاغر ہیں۔ میں نے ان کے پاس جا کر نام اقدس پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہے، اور اپنے پیارے بیمار زین العابدین کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر خیمے سے باہر لا رہی ہیں کہ ان کو آگ نہ لگ جائے۔ کروا بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ خواتین جو ہیں وہ اس طرح بھی فریاد کر رہی تھیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتے آسمان پر آپ پر درود بھیج رہے ہیں اور تیرا حسین ریگستان میں ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے، خاک و خون سے آلودہ ہے، بدن کے ٹکڑے ہیں، اور تیری بیٹیاں اہل بیت کی پیاری لاڈلیاں قیدی ہو رہی ہیں۔ کروا بن قیس کہتی ہیں کہ ایک عورت کی گریہ زاری جو ہے اس نے اپنے تو اپنے پرائے بھی اس نے رلا دیے۔ اتنے رو رہے تھے یہاں تک کہ سورج بھی رو رہا تھا، اور سورج کی کرنیں شہداء کربلا پر آنسو بہا کر اوجل ہو چکی تھی۔ رات کا سماں تھا۔ یزیدیوں کے تمام لشکر چمنستان زہرہ کو لوٹ کر، اطرتے پیغمبر کو ذبح کر کے، آل مصطفیٰ کے خیموں کو جلا کر، دوش مصطفیٰ کے سر مقدس کو نیزے پر لٹکا کر کہہ کے مارتے ہوئے سو گئے تھے۔ سارے لشکر جو تھے وہ کہہ کے مارتے ہوئے سو گئے تھے۔ کربلا کی ریت اہل بیت کے شہیدوں کے خون کو اپنے اندر جذب کر رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ یہ خاتون کون تھی؟ یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ تھی، جو لاشوں کے ٹکڑے اکٹھے کر رہی تھی۔ آدھی رات کا ٹائم تھا۔ یہ منظر کروا بن قیس دیکھ رہی ہیں کہ لاشوں کے ٹکڑے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ اکٹھے کر رہی ہے، اور ان کے ہاتھ میں شمشیر حیدری ہے، اور وہ تمام جتنے بھی لاشیں ہیں، جتنے بھی شہداء کربلا ہیں، ان پر وہ پہرا دے رہی ہیں۔ کروا بن قیس بیان کرتے ہیں کبھی میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت امام حسین کے جسم اطہر کے ٹکڑوں کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ اپنی چادر تطہیر سے صاف کر رہی ہیں اور رو رہی ہیں اور فریاد کر رہی ہیں، لاش برادی، لاش برادی بی بی زینب، لاش برادی بی بی زینب، لا سینے نال کٹ دی، کیڑی گلوں اج رس گیا ویرن، کدی انج پرید نے ٹوٹ سی، مرن نویر کسے دے شالا، نہ ہون نمانیاں پینا، جس پین
حسین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تے لینا. کسی طرح فریاد کر رہی ہیں. اتنے میں یہ آدھی رات کا ٹائم تھا تو دیکھتی ہیں کہ ایک گھوڑ سوار جو جتنے بھی شہداء کربلا کی جس میں اطہر پڑے ہیں تو ان کے گرد آ کر چکر لگا رہے ہیں. اور میں نے بڑی حیران ہو گئی. بی بی زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں بڑی حیران ہو گئی. میں نے اس سوار سے پوچھا جو چکر لگا رہا تھا کہ آپ کون ہیں. انہوں نے مجھے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ میں کون ہوں. وہ مجھے جواباً فرمانے لگے کہ اے بی بی زینب، اے بی بی پاک بی بی، ہمیں یہ بتا دیجئے کہ یہ لاشیں کن کی ہیں. تو بی بی زینب نے جواب دیا کہ یہ جو لاشیں ہیں، آپ زاروں قطار رونے بھی لگیں، بڑے غم کی حالت میں فرمانے لگیں، یہ لاش مقدس جو ہے یہ میرے بھتیجے علی اکبر کی ہے جو حضرت امام حسین کا پیارا بیٹا ہے. اور پھر دوسری لاش اقدس کی طرف اشارہ کرتی ہیں تو فرماتی ہیں یہ علی اصغر کی لاش مقدس ہے. پھر سوار نے پوچھا کہ بی بی یہ چھوٹی چھوٹی جو قبریں ہیں، دو جو میت مقدس ہیں، یہ کس کی ہیں؟ تو آپ نے بی بی زینب نے جواب دیا کہ یہ چھوٹی چھوٹی یہ جو قبریں ہیں یہ میرے آن اور محمد کی ہیں. اس وقت آپ کے غم کی حالت یہ تھی کہ نام دا آن محمد اے مجھ کے غریب دے بچڑے، نام دان محمد تے مجھ غریب دے بچڑے، او حسین دی جوڑی تے ہے میری جوڑی، دوویں بہن بھرا جسی کربل دے وچ جڑے. تو یہ بات جب جواب دے دی تو جو سوار تھے جن کے چہرہ اقدس کے اوپر نقاب تھا تو انہوں نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور جب جانے لگے تو بی بی زینب نے ان کی لگام جو تھی وہ گھوڑے کی پکڑ لی اور فرمانے لگی کہ اے گھوڑ سوار، مجھے یہ تو بتا دیجئے کہ آپ کون ہیں جو آدھی رات کے وقت ہمارے درد کے لیے ایسے ادھر پہنچے ہیں. تو اس وقت وہ سوار جو تھے انہوں نے اپنے چہرہ اقدس سے اپنا نقاب جو تھا وہ اٹھا دیا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھے. تو اس وقت انہوں نے جواب دیا دے آواز. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دے آواز. نبی نے اگوں اے جواب سنایا، میں تو غریب دا نانا ہاں، بچڑی تیرا پیرا ویکھن آیا. تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے جو میدان کربلا میں بھی اپنی مسجد نبوی سے، اپنی تربت مقدس سے تڑپ کر میدان کربلا تک پہنچ چکے تھے. تو ایک حدیث شریف بھی میں آپ کو سناتی ہوں. رمضی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 18. اس میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی. واہیہ تب کی، تو وہ رو رہی تھی. میں نے عرض کیا اے بی بی زینب سلام اللہ علیہ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ آگے سے فرماتی ہیں رائت النبی تانی فی المنامی، کہ میں نے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا. وعلی رأسہ والحیتہ، اور آپ کا چہرہ مبارک کسی لمبے سفر کی وجہ سے غبار آلود تھا. پھر حضرت زینب سلام اللہ عرض کرتی ہیں نانا جان آپ کی ایسی حالت کیوں ہے؟ گرد غبار جو آپ کے چہرہ مقدس میں ہیں، آپ اتنے اداس ہیں، غمگین ہیں، ایسے کیوں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً فرمایا شہدت قتلت الحسین آفغا، کہ میں اس وقت اپنے نواسہ حسین کی شہادت گاہ سے آ رہا ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی جب مدینہ منورہ میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ واپسی آ چکی تھی اس وقت بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس تشریف فرما ہوئی. یہ حدیث پاک غم حسین کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ امام حسین کی شہادت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے روضہ انور سے تڑپ گئے اور اپنے دوش مصطفیٰ کے سوار کی شہادت گاہ تک پہنچے. لوگوں اس لمبے سفر کا گرد و غبار آپ کے چہرے مقدس پر پڑ گیا. تو پھر صرف 10 دن محرم شریف میں آنسو بہانا کافی نہیں ہے. حضرت زینب کے ان آنسوؤں کو دیکھو جو میدان کربلا میں بہے تھے. حضرت علی اکبر کے جسم اطہر پر جو گھوڑے دوڑے اور جس طرح آپ کو شہید کیا گیا اس وقت کو یاد کرو. حضرت علی اصغر کی آخری ہچکی کو یاد کرو. حضرت عابد بیمار کے پاؤں میں پہنائی گئی بیڑیوں کو یاد کرو. آپ کی اس وقت بیماری کو یاد کرو. اور پھر
اے ایمان والو داستان کربلا کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو، غم حسین میں ہمیشہ کے لیے کھو جاؤ، اپنی رگ رگ میں صدمہ سنبھالو غم حسین کا، شہادت حسین کا، اپنے خون کے ایک ایک قطرے سے غم حسین کے دریا بہا دو۔ تمہارا اور ہمارا ہر دن ہر رات یوم حسین اور یوم عاشورہ ہو۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ لوگوں آخری رات کیسے گزری ہوگی؟ کبھی زینب کے دل سے پوچھو، شہر بانوں کے آنسوؤں سے پوچھو، عابد کے جگر سے پوچھو، دوش مصطفیٰ کے سوار حسین کے اس سر اقدس کو نیزے پر جب چڑھایا گیا تھا اس وقت کو یاد کرو، نگاہ علی سے پوچھو، روح فطر سے پوچھو۔ صبح ہو گئی تو کوفہ کے اس ریگستان میں، رات تو گزر گئی تو کوفہ کے اس ریگستان میں توحید اور رسالت کی صدا گونج گئی۔ وہ صدا یہ تھی، آل مصطفیٰ کا پانی بھی بند کر دیا، آل مصطفیٰ کا پانی بھی بند کر دیا، بچوں کو قتل یعنی شہید بھی کر دیا، خیموں کو جلا بھی دیا، مگر زین العابدین کے گھر سے حق و صداقت کی آواز آتی رہے گی اور قیامت تک آتی رہے گی۔ ناظرین مکرم، داستان کربلا ابھی جاری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ قسط نمبر 13 میں بتایا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علیہ الا